اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دھرنے کا آج 26واں دن ہے اور آپ روز دیکھ رہے ہیں کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ ہمارے اس دھرنے کے شرکاء کے عزم اور حوصلے میں اضافہ ہو رہا ہے۔ کبھی اس دھرنے کو جلسہ عام بنا دیتے ہیں، کبھی شارع فیصل بھر جاتی ہے انسان کے سروں سے، کبھی ہماری خواتین یونیورسٹی روڈ پر پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا خواتین کا احتجاج کرتی ہیں، جو کہ آج سے 4-5 دن پہلے ہوا، اور اس کے نتیجے میں پورے شہر میں اس وقت ایک تحریک پیدا ہو گئی ہے اور لوگوں کو ایک امید لگ گئی ہے اس دھرنے سے۔ ظاہر ہے اب جماعت اسلامی کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم اس بنیادی مطالبے سے وڈرا کر سکیں کہ جو شہر کو اختیار دینے کا مطالبہ ہے، آئین اور قانون کے مطابق یہ مطالبہ ہے، آرٹیکل 140A کے مطابق یہ مطالبہ ہے کہ بلدیاتی حکومت کو مالیاتی، سیاسی، انتظامی تمام امور ڈیوالو کرنے چاہیے، منتقل کرنے چاہیے۔ سندھ اسمبلی نے اگر 100 لوگوں کی اکثریت سے یہ بل پاس کیا، یہ ایکٹ بنایا جو آئین کی آرٹیکل کے سے متصادم ہے، تو چاہے یہ 100 لوگ ہوں یا 1000 لوگ ہوں، آئین کی براہ راست ہدایت کے خلاف کوئی اکثریت قانونی آئینی حیثیت نہیں رکھتی آئین کو انڈو کرنے کی، اس کے خلاف جانے کی۔ اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو قانون ہے، کسی کو اچھا لگے یا برا لگے، ہے تو یہ کالا قانون، اور اس کو واپس تو لینا پڑے گا۔ اس لیے کہ کیسے ممکن ہے کہ آپ سے ایجوکیشن پورے سے صوبے کی نہیں سنبھل رہی، سنبھل کیا نہیں رہی، آپ سنبھالنا ہی نہیں چاہتے۔ 14 سال سے آپ براہ راست پیپلز پارٹی کی حکومت ہے سندھ میں، اور تعلیم کی صورتحال آپ کسی بچے سے پوچھ لیں، جوان سے پوچھ لیں، بزرگ سے پوچھ لیں، کسی بھی ایجوکیشنسٹ سے پوچھ لیں، دنیا کے کسی ادارے سے پوچھ لیں، اگر کوئی کہہ دے کہ تعلیم کی صورتحال بہتر ہے یا کم از کم اسی لیول کے اوپر ہے کہ جو پہلے تھی 14 سال پہلے، تو ہم کہیں گے کہ بھئی آپ بہت کام کر رہے ہیں۔ جب بدترین صورتحال سے آپ نے دوچار کر دیا اور ہمارے ہی ٹیکسوں کے 173 ارب روپے کہاں جا رہے ہیں ہمیں نہیں معلوم، پھر 277 ارب روپے، بلکہ تعلیم کے 277 ارب روپے ہیں، صحت کی صورتحال 173 ارب روپے میں جو ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ کتنے بڑے پیمانے پر شہروں میں، دیہاتوں میں جو یہ اسٹرے ڈاگز ہوتے ہیں وہ گھومتے پھر رہے ہیں، اور کتنے ہزاروں کیس رپورٹ ہوتے ہیں ماہانہ کتے کے کاٹے کے، ریبیز لوگوں کو ہو رہا ہے، مر رہے ہیں لوگ اس میں، وقت پر ویکسین نہیں آتی ہے تو اربوں روپے کا دھندا اس میں ہوتا ہے۔ کوئی بڑی بیماری، اس کا علاج ٹرشری کیئر ہاسپٹلز جو پورے سندھ کے اندر موجود ہیں اس میں نہیں ہوتا، وہ کراچی کو ریفر کرتے ہیں، اور کراچی کی صورتحال یہ ہے کہ جناح اسپتال ہو یا باسی اسپتال، یہ اپنا سول اسپتال ہو، لیاری جنرل اسپتال ہو، ان اسپتالوں میں اس وقت جس طرح کی کرپشن ہو رہی ہے، جس طرح من پسند لوگ لا کر بٹھائے جا رہے ہیں، اگر کچھ ادارے جو نان گورنمنٹل آرگنائزیشنز ہیں وہ کچھ ڈپارٹمنٹ کو اگر انہوں نے نہ لیا ہوا ہوتا، آپ سوچیں کہ اگر دیوان گروپ نے اگر یہ SIUT کو نہ سنبھالا ہوتا، اگر جناح اسپتال کے بہت سارے ڈپارٹمنٹ کو لوگوں نے نہ اون کیا ہوتا، تو آج صورتحال یہاں پر کیا ہوتی؟ تو سندھ حکومت کے تحت جو کچھ بھی چل رہا ہے وہ تو بدترین ہے۔ آپ دوائیں بھی نہیں دے رہے لوگوں کو، کہاں جا رہا ہے یہ بجٹ؟ اور پھر وفاق اور صوبے کی لڑائی میں یہ بڑے اسپتال ہمارے سفر کر رہے ہیں۔ بڑے اسپتال کیا سفر کر رہے ہیں، یہاں کے عوام پریشان ہیں، لوگوں کو علاج کی سہولت اس طرح نہیں مل رہی جو ہونی چاہیے، اچھی پوسٹوں کے اوپر صحیح لوگ متعین نہیں ہو رہے۔ تو یہ ان کی تعلیم اور صحت کی صورتحال ہے، اور شوق یہ ہے کہ KMC کے 1000 اسکول بھی لے لیں، اور شوق یہ ہے کہ اگر وہ 200-300 ڈسپینسریاں ہیں اور بیسک ہیلتھ یونٹ ہیں تو وہ بھی قبضے میں کر لیں، اور شوق یہ ہے کہ تمام کے تمام بلدیاتی اداروں کو بھی اپنے پاس رکھ لیں، اور ایک لولا لنگڑا اندھا بہرا میئر، بے رنگ بے ذائقہ قسم کا، اور اسی طرح کی بلدیہ وہ بن جائے اور یہ مزے کرتے رہیں، تو یہ تو نہیں ہوگا۔ اس کو دنیا میں کوئی آدمی بتا دے یہ سفید قانون ہے تو ہم سفید کہنا شروع کر دیں گے۔ تو آپ کو اچھا لگے یا برا لگے،
کالے قانون کو کالا کہا جائے گا، گورے قانون کو گورا کہا جائے گا۔ تو یہ ہے کالا قانون، قبضے کا قانون ہے، اس کو ختم کرنا چاہیے۔ آئینی بات ہے، قانونی بات ہے، جمہوری بات ہے، جائز بات ہے، لاجیکل ہے، بتا دو کہ اگر ہم غلط کہہ رہے ہو۔ تو اس لیے یہ جو کراچی ہے اس وقت یہ بدترین صورتحال سے دوچار ہے۔ ٹرانسپورٹ نہیں ہے، ایجوکیشن کا برا حال ہے، کالجز ویران ہیں، یونیورسٹیوں کو جو گرانٹ ملنی چاہیے وہ نہیں مل رہی۔ 2 بڑی جامعات ہیں صرف جنرل یونیورسٹیاں 3 کروڑ سے زائد کے شہر میں، اور یہ بھی جو ہے وہ ایک تو وفاقی اردو کالج تھا جس کو یونیورسٹی کا درجہ دے دیا گیا بغیر کسی بہت بڑی امپرومنٹ کے۔ وائس چانسلرز کا تقرر تو کر نہیں سکتے آپ 10 12 سال۔ اسی طرح کراچی یونیورسٹی کا جو حال ہے وہ آپ کے سامنے ہے، کتنی گرانٹ ملتی ہے، کتنے ریسرچ کے لیے اس کو پیسے دیے جاتے ہیں، کیا وہاں پر حساب کتاب ہے کسی کو نہیں معلوم۔ گورنمنٹ اس کو آن کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتی، فیسیں بڑھا کر طلباء پہ ان کے والدین پہ بوجھ ڈالتے ہیں، اور ظاہر ہے اس کے نتیجے میں غریب طلباء کے لیے تو اعلیٰ تعلیم کے راستے ختم ہو گئے۔ یہ تو اسکول ایجوکیشن بھی لوگ خرید کر پڑھ رہے ہیں، ورنہ گورنمنٹ کے نظام میں کیا مل رہا ہے۔ ٹرانسپورٹ کا حال یہ ہے کہ 14 سال میں 10 بسیں لائے ہیں صرف، وہ پتہ نہیں کہاں ہیں آج کل صوبائی حکومت۔ وفاق نے 80 بسوں کی خیرات دی ہے، وہ پوری نہیں چل رہی ہیں۔ ایک گرین لائن ہے، اس کا ڈیزائن بھی غلط، اور اتنا بڑا لوڈ ہے اس کے لیے انہوں نے یہ کام کر دیا، اور اب دیکھیں لوگ پریشان گھوم رہے ہیں۔ چند لوگ ظاہر سفر کر پاتے ہیں، باقی جو لاکھوں لوگ ہیں وہ اس روٹ کے اوپر کیا کریں۔ تو اتنی ابتری کی صورتحال اس شہر کراچی کے ساتھ، یہ میگا سٹی ہے، اس کو وفاق بھی کچھ نہیں دے رہا، اس کو صوبہ بھی کچھ نہیں دے رہا، تو جب آپ اس کی بلدیہ کو بھی اپاہج بنا دیں گے، لولا لنگڑا بنا دیں گے، تو پھر لوگوں کا کیا ہوگا۔ اس لیے ہم اگر یہاں دھرنا دیے ہوئے ہیں تو اس لیے دیے ہوئے ہیں کہ لوگوں کو اختیار ملے اور لوگوں کے مسئلے حل ہوں۔ اب کب تک ہمارے بچوں کی قسمت میں یہ رہے گا کہ دھکے کھاتے پھریں، ملازمتیں نہیں ہیں یہاں پر۔ تو اس لیے ہمارا یہ دھرنا جاری ہے، اور ہم نے یہ اعلان کیا ہوا ہے کہ کل بدھ کو انشاءاللہ ہم شہر میں 5 اہم ترین شاہراہوں پر اور پوائنٹس کے اوپر دھرنا دیں گے۔ اور میں اس وقت چونکہ مشاورت کا عمل جاری ہے، رات بھی ہم بیٹھے ہوئے تھے، تو ہمارے جو ٹیم ہے اس کا خیال یہ تھا کہ یہ 5 سے زیادہ جگہ ہونی چاہیے۔ ہم نے آئیڈینٹیفائی بھی کی ہیں، لیکن جو ہی جو ہے وہ رات تک فیصلہ ہو جائے گا، میں رات میں اس کا وقت بھی اور جگہوں کو بھی اعلان کر دوں گا انشاءاللہ۔ ہم اب اس دھرنے کو ایک دوسرے فیز کے اندر لے جا رہے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اب کراچی کا ایک ایک فرد اس کی پشت پر آ کر کھڑا ہو۔ جب ہم سڑکوں کے اوپر بیٹھیں گے تو انشاءاللہ اس کا روٹ بھی دیں گے، اس کی جگہ بھی بتائیں گے، اور پہلے سے لوگوں کو آگاہ کریں گے۔ ٹریفک پولیس کا اور انتظامیہ کا کام ہے کہ وہ متبادل روٹس لوگوں کو بتائیں۔ ایمبولینس کے ہم چاہتے ہیں کہ چلتی رہے، کسی کو کوئی نقصان نہ ہو، اور ظاہر سی بات ہے یہ کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہوتی ہے کہ آپ جا کر سڑکوں پہ بیٹھ جائیں، لیکن جب کوئی سننے کے لیے تیار نہ ہو، حق دینے کے لیے تیار نہ ہو، کراچی کے 3.5 کروڑ لوگوں کو کوئی اہمیت دینے کے لیے تیار نہ ہو، جب ہمیں نہ ٹرانسپورٹ دو، نہ بجلی دو، نہ پانی دو، نہ گیس دو، جب یہ صورتحال ہو جائے تو پھر اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے کہ ہم اس پوری کیمپین کو ایک دوسرے فیز کے اندر لے کر چلے جائیں۔ اس لیے ہم آج رات جو ہے وہ پورا شیڈول بھی دیں گے انشاءاللہ، اور یہ اب جو دھرنا ہے یہ یہاں موجود رہے گا۔ ہماری سینکڑوں ہزاروں کارنر میٹنگز اب تک ہو چکی ہیں، روزانہ لوگ ریلیوں کی صورت میں آتے ہیں، اور عوام سے کانٹیکٹ ہو رہا ہے، ہینڈ بلز تقسیم ہو رہے ہیں۔ تو یہ جو ایک مومنٹم بنا ہے انشاءاللہ تعالی اپنا حق لیں گے۔ ہمارا یہ واضح مطالبہ ہے کہ کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کو میئر کے ماتحت ہونا چاہیے، اس کا چیئرمین میئر کو ہونا چاہیے۔ کچرا اٹھانے کا شہر کا نظام کیسے ممکن ہے کہ میئر کے پاس نہ ہو؟ لہٰذا جو سالڈ ویسٹ ہے کراچی کا، اس کا جو آرگنائزیشن ہے وہ میئر کے ماتحت ہونی چاہیے۔ یہ سارے ادارے جو انہوں نے لیے ہیں وہ سب واپس ہونے چاہیے، تعلیم کے اور صحت کے، اور جتنی بھی ادارے ہیں ڈیولپمنٹ کے اور جس کا تعلق بلدیات سے اور شہر کے امور سے ہے، وہ سب ڈیوالو ہونے چاہیے اس بلدیاتی حکومت کو آئین کے مطابق۔ ہماری اس میں سے کوئی بات غیر آئینی اور غیر قانونی نہیں ہے۔ لہٰذا میں سندھ حکومت سے کہتا ہوں کہ وہ اب بھی وقت ہے کہ ان مطالبات کو مانے، اس کو تسلیم کریں۔ یہ ہماری ذات کے لیے ہم نہیں کہہ رہے، پارٹی کے لیے نہیں کہہ رہے، ہم کراچی کے لوگوں کے لیے کہہ رہے ہیں، بلکہ یہ بلدیاتی قانون پورے سندھ کے لوگوں کے لیے ہے۔ سب کو امپاور کیجیے۔ آپ کو بڑا زوم اور غرہ ہے
آپ بار بار کہتے ہیں ہم کراچی بھی فتح کریں گے، اور آپ سندھ میں تو آپ کہتے ہیں ہماری ہی حکومت ہے، ساری بلدیہ ہمارے پاس ہے، تو پھر لوگوں کا یہ برا حال کیوں ہے؟ اور اگر آپ ہی کے پاس ہے تو آپ اپنے ہی لوگوں کو بااختیار کیوں نہیں بنانا چاہتے؟ اس کا جواب پارٹی چیئرمین کے ذمہ ہے کہ وہ اپنے ہی لوگوں سے خوفزدہ کیوں ہیں؟ یہ پارٹی کے لوگ کیوں ان کے پارٹی کے اندر یہ نفسیات موجود ہے کہ ہم اپنے ہی پارٹی ورکرز کو جو گراس روٹ لیول کے اوپر کام کرتے ہیں ان کو یہ بااختیار نہیں بننے دینا چاہتے؟ اور یہ مائنڈ سیٹ پیپلز پارٹی میں بھی ہے، یہ مائنڈ سیٹ نون لیگ میں بھی ہے، اور یہ مائنڈ سیٹ پی ٹی آئی میں بھی ہے۔ اسی لیے اختیار نہیں دینا چاہتے، اپنے پاس سب کچھ رکھنا چاہتے ہیں، تاکہ یہ جو ایم پی ایز ایم این ایز جن کا کام قانون سازی ہے، یہ جو ہے وہ گلی محلوں کی کے مسئلوں کو اپنے ہاتھ میں رکھیں، تاکہ لوگ ان کے آگے سلام کرتے رہیں، ان کے آگے جھکتے رہیں، اور یہ وڈیرا شاہی مزاج کے ساتھ خیرات میں لوگوں کو جو ہے کچھ دیتے رہیں، سڑکوں بنا دیں، کوئی پیچ ورک کروا دیں، اور احسان جتائیں کہ ہم نے ایم این اے فنڈ سے کیا ہے، ایم پی اے فنڈ سے کیا ہے، سندھ حکومت کے تحت کیا ہے۔ بھائی سندھ حکومت کے تحت ہی ہوگا بلدیہ میں بھی جو کچھ ہوگا۔ یہ طریقہ ہوتا ہے کہ بلدیہ کا کام بلدیہ کرتی ہے، صوبے کا کام صوبہ کرتا ہے، اور مرکز کا کام مرکز کرتا ہے۔ اسی لیے ہم چاہتے ہیں کہ آئین میں اب ایک چیپٹر ہونا چاہیے جس میں واضح طور پر جو بلدیاتی حکومتیں ہیں ان کے فرائض اور ان کا جو استحقاق ہے وہ سارے کے سارے متعین ہونے چاہیے، ان کے فنکشن متعین ہونے چاہیے۔ تو بس یہ ہماری بات ہے، احتجاج ہمارا جاری ہے، شہر کو ہم بہت ساری جگہوں پر بیٹھیں گے سڑکوں پر، اور اس احتجاج کا دوسرا فیز انشاءاللہ شروع ہوگا۔ اس کا شیڈول انشاءاللہ ہم رات میں اناؤنس کر دیں گے۔ اس وقت شہر کا امیج یہ ہے کہ اس شہر میں گورنمنٹ کی سطح کے لیول پر ایک بس بھی نہیں چلتی۔ اس وقت شہر کا امیج یہ ہے کہ یہ کراچی کو انہوں نے کچرا کنڈی بنا دیا ہے۔ اس وقت شہر کا امیج یہ ہے کہ اہم ترین سڑکیں بھی ٹوٹی ہوئی ہیں۔ اس وقت شہر کا امیج یہ ہے کہ کراچی کی 3.5 کروڑ آبادی کے لیے 1/4 پانی بھی نہیں مل رہا۔ اس وقت شہر کا امیج یہ ہے کہ چولہوں میں گیس نہیں آ رہی، صنعتوں کو گیس نہیں مل رہی، آرڈر پورے نہیں ہو رہے۔ اس وقت شہر کا امیج یہ ہے کہ بدترین طریقے سے کتے جو ہے کاٹ رہے ہیں لوگوں کو، اور نہ کتوں کو مارتے۔ کل کو تو یہ کہیں گے مچھر کے بھی حقوق ہے، مچھر بھی نہیں ماریں گے ہم۔ جب ہم کہتے ہیں کتے مار دو تو کہتے ہیں یار انٹرنیشنلی کتوں کا مارنا صحیح نہیں ہے، ان کے بھی حقوق ہے، انسانوں کا کوئی حق نہیں ہے۔ کتوں کے حقوق یاد آتے ہیں انہیں مغرب کو خوش کرنے کے لیے، مچھروں کو مارنے میں بھی کہیں گے ان کے بھی حقوق ہیں۔ تو یہ شہر کا امیج ہے جس مغرب کو خوش کرنے کے لیے آپ انسانوں کو کٹوا رہے ہیں، اس مغرب کے بلدیاتی نظام کو نہیں لیتے۔ تو اس امیج کے ساتھ یہ زندہ ہے، تو ہم پرامن جمہوری آئینی جد و جہد کرتے ہوئے ہمارا کوئی عمل آئین اور قانون کو ہاتھ میں لینے والا نہیں ہوگا۔ ہم اپنا پرامن جمہوری حق استعمال کر کے یہ دھرنے دیں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے امیج اس شہر کے لوگوں کا بڑھے گا کہ یہ اپنے حق کے لیے آواز بلند کر رہے ہیں۔ کر لیجئے سر۔ ایم کیو ایم کے تو 4-5 دھڑے ہیں، اس میں سے کس مجھے نہیں پتا کون لوگ کہتے ہیں، لیکن جو لوگ بھی کر رہے ہیں اب ان کی سیاست بھی ختم ہو چکی ہے، ان کی بات میں بھی کوئی وزن نہیں ہے ان سب لوگوں کی، اور 35 سال یہ ایکسپیرینس کر کے اس شہر کا اور اس صوبے کا حال پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم اور اس کے دھڑوں نے کر لیا جو کرنا تھا۔ اب عوام اس کی طرف نہیں جا رہے ہیں اور وہ ناکام ہو رہے ہیں۔ اب بلدیاتی قانون، شہر کے 3.5 کروڑ لوگ، صوبے کے 7 کروڑ لوگ، کسی کی پرائرٹی بھی نہیں ہے۔ لاش کے اوپر سیاست اب انہوں نے دوبارہ شروع کر دی ہے۔ میں اس موقع پہ بہت واضح طور پر سندھ حکومت کی مذمت کرتا ہوں۔ کیسے ممکن ہے کہ عدالت کے باہر جاتے ہوئے پولیس کی کسٹڈی میں کسی ملزم کو، جب آپ باہر نکل رہے ہیں، اس کو قتل کر دیا جائے، پولیس موجود تھی وہاں پر؟ پھر کیسے ممکن ہے کہ قاتل کو وی آئی پی پروٹوکول دیا جائے؟ پھر کیسے ممکن ہے کہ پولیس جو ہے وہ عورتوں، احتجاج کرنے والی عورتوں کے اوپر لاٹھی چارج کرے؟ اس کا تو مطلب یہ ہے کہ کوئی ڈیزائن ہے، ادھر سے ہم کریں گے ادھر سے تم کرو، لوگ کالا قانون بھی بھول جائیں، لوگ جو ہے اپنا حق بھی بھول جائیں، اختیار بھی بھول جائیں، اور فساد شروع ہو جائے۔ مہاجر سندھی کسی کو شوق پڑے گا وہ پٹھانوں سے لڑانا شروع کر دیں گے، جب سب سے لڑ لیتے ہیں تو مہاجروں کو مہاجروں سے قتل کرواتے ہیں۔ تو یہ چیپٹر اب کلوز ہے انشاءاللہ۔ اللہ نے چاہا تو کراچی اور سندھ بھر کے عوام
ان مذموم سازشوں کو، لاشوں کے سوداگروں کو مسترد کر دیں گے. ان کی کوئی بات نہیں سنے گا. اب لوگ اپنے حق اور اختیار کی بات کریں گے. اور کراچی کا حق ہے تو کراچی کے سندھی مہاجروں، پختونوں سب کا حق ہے. سندھ کا حق ہے تو سندھ کے رہنے والے ہر فرد کا حق ہے. اس لیے یہ سیاست اب دفن ہو گئی ہے. ویسے بھی ہم نے سنا ہے کہ یہ چراغ بجھنے سے پہلے ذرا زور سے پھڑپڑاتا ہے، تو یہ پھڑپڑا رہے ہیں، اسی میں بجھ جائیں گے انشاءاللہ. یہ تو رات کو بتاؤں گا میں انشاءاللہ، رات کو بتاؤں گا انشاءاللہ. ابھی ہم اس میں مشاورت کر رہے ہیں. اور دیکھیں، ہم یہاں پر بھی بیٹھے ہوئے تو کسی شوق میں تو نہیں بیٹھتا بندہ، کسی وجہ سے بیٹھے ہوئے ہیں. کبھی آپ نے میری 26 دنوں میں یہ بات سنی ہو کہ جماعت اسلامی کے کراچی کے امیر کو یہ مراحت دے دو، مجھے ذاتی طور پر یہ فائدہ دے دو؟ میں نے کبھی کہا مجھے جماعت اسلامی کے لیے میں یہ مطالبہ کر رہا ہوں کہ اس کو یہ حق ملنا چاہیے؟ کبھی سنا ہو آپ نے کہ ہم نے پارٹی کے لیے، فرد کے لیے، اپنے مرکزی امیر کے لیے کوئی بات کی ہو؟ ہماری جتنی باتیں اس شہر کے تمام رہنے والوں کے لیے. تو اس لیے ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے، روز بروز اس میں لوگ شامل ہوتے جا رہے ہیں. تو ہم ہیں، رات کو بتا دوں گا میں آپ کو انشاءاللہ. بہت شکریہ.